بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام انوکھی ہے داستاں محبت کے لیے آپ کے سامنے پیش خدمت ہے آپ کی میزبان ڈاکٹر جازمہ عباسی۔ جی جناب، تو آج جو افسانہ ہم آپ کے سامنے لفظوں کی صورت پیش کرنے جا رہے ہیں اس افسانے کا نام ہے سفید لباس، اور یہ افسانہ لکھا ہے ملک کی معروف مصنفہ قرۃ العین سکندر صاحبہ نے۔ جی جناب، تو بڑھتے ہیں افسانے کی جانب۔ وہ حیدر بھائی سے پورے 10 برس چھوٹی تھی۔ حیدر بھائی ڈبل ایم اے اور ایم فل کے بعد اب پی ایچ ڈی کر رہے تھے، جبکہ اس کی تو کالج لائف کا یہ آغاز ہی تھا۔ وہ محض انہی کے سہارے اپنے دور افتادہ گاؤں سے یہاں آئی تھی، اور حیدر بھائی کی بدولت ہی اسے یہاں کافی آسانی ہو گئی تھی۔ وہ بالکل سگے بھائیوں کی طرح رابی کا خیال رکھتے تھے۔ وہ اگرچہ اس کے چچا زاد بھائی تھے مگر اسے بہن سمجھتے تھے۔ یہاں شہر کی رنگینیاں دیکھ کر وہ کچھ بوکھلا سی گئی تھی۔ لڑکیوں کے فیشن زدہ حلیے اور بے باکانہ انداز، کبھی کبھار تو وہ نظریں پھیر لیتی تھی۔ فطرتاً وہ ایک شرمیلی سی لڑکی تھی۔ اسے اپنے مذہبی اور اخلاقی قیود کی پاسداری کرنا آتا تھا۔ یہ بابا جانی کی تربیت کا اثر تھا جو ہر قدم پر اس کی رہنمائی کرتا۔ وہ اپنے خاندان کا سر اونچا رکھنا چاہتی تھی۔ یہاں کی زندگی اس کے قصبے کی زندگی سے یکسر مختلف تھی۔ رابی کی روم میٹ اکثر اسے احساس دلاتی رہتی کہ وہ دنیا سے کس قدر پیچھے رہ گئی ہے، اور یہ کہ اسے دنیا کے ساتھ ساتھ چلتے رہنا چاہیے۔ رابی کو اپنی فرسودہ سوچ اب بدل لینی چاہیے۔ دو بدو زمانے کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنا حلیہ بدل لینا چاہیے۔ لڑکیاں اکثر اسے آبا جان اور ملانی جی کا کتاب دے ڈالتی اور اس سے دوستی سے بھی گریزاں رہتی۔ کالج میں البتہ وہ پڑھائی میں خاصی معتبر ٹھہری۔ اس روز سر رحمان نے اسائنمنٹ دی تھی جسے صرف 4 دن میں پورا کر کے جمع کروانا تھا۔ رابی بے حد پریشان ہوئی کیونکہ اس میں نیٹ کا استعمال لازمی تھا اور اس کے پاس یہ سہولت نہ تھی۔ اس کی پریشانی دیکھ کر اس کی روم میٹ سوہا علی ہنستی۔ دیکھو رابی، میں تمہیں اپنا سیل فون دے دیتی مگر عامر میرے ایک میسج کا رپلائی نہ کرنے پر طوفان کھڑا کر دیتا ہے۔ سوہا نے ایک ادا سے کہا، مگر تم خود لے لو نا، یہ تو یوں بھی ایک ضرورت ہے۔ سوہا کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گئی، واقعی یہ ایک ضرورت ہے۔ اس کے پاس اس وقت ایک معقول رقم بھی تھی، وہ بآسانی لے سکتی تھی۔ بابا جانی نے جو رقم اسے دی اسے خرچ کرنے کی تو نوبت ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس کو باقی لڑکیوں کی طرح نہ شاپنگ کا کریز تھا نہ ہوٹلنگ کا چسکا۔ پھر اس نے سوہا علی کے ساتھ جاकर ایک فون خرید لیا جس میں انٹرنیٹ کی تمام سہولیات تھیں۔ سوہا نے اسے کافی حد تک گائیڈ بھی کر دیا تھا۔ پھر اس دن اس نے 3 دن بہت محنت سے اسائنمنٹ بنائی، اور جب سر رحمان نے اس کا کام دیکھا تو ساری کلاس کے سامنے اس کے کام کو سراہا اور بطور مثال پیش کیا۔ کچھ لڑکیوں نے تو رسماً اسے مبارکباد بھی دی مگر اکثر نے اس پر بھی اسے تصحیق کا نشانہ بنایا، تمسخرانہ انداز اپنایا۔ ملانی صاحبہ بہت مبارک ہو، کھی کرتی لڑکیاں اس کے باپردہ حلیے کو دیکھ کر معنی خیز اشارے کرتی۔ وہ سب سمجھتی تھی مگر خاموش رہتی۔ دوسری جانب وہ خوش تھی کہ وہ وہاں حصول علم کے نیک ارادے سے آئی تھی جو بخوبی پورا ہو رہا تھا۔ اب وہ ہر طرح کے مطالعے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کرتی تھی۔ ایک دن اس نے اپنی دوستوں کے اصرار پر فیس بک کا اکاؤنٹ بھی بنا ڈالا۔ اگلے دن اسے بہت سی فرینڈ ریکویسٹ موصول ہوئی۔ اس نے ایک لڑکی کو دوست بنا لیا جو اسے کافی مذہبی خیالات کی مالک لگتی تھی۔ وہ کبھی کبھار اس سے بات کر لیا کرتی، باقی کسی کو بھی فرینڈ کے لیے اوکے نہیں کیا، مگر ایک دن اس کا موبائل استعمال کیا اور عادل نامی لڑکے کی ریکویسٹ کو اوکے کر دیا۔ رابعہ اس بات سے لائل تھی۔ اگلے دن جب اس لڑکی کی اپنی پوسٹ پر لائکس دیکھی پھر اسے یاد آیا کہ کل سوہا نے اس سے فون مانگا تھا۔ اسے یقین تھا کہ حرکت سوہا کی ہے۔ اسے بے حد غصہ آیا۔ جب وہ اس پر خفا ہوئی تو وہ ڈھٹائی سے ہنستی۔ ریلیکس، تم تو یوں پریشان ہو رہی ہو جیسے وہ تمہیں ایف بی سے نکل کر کھا جائے گا۔ دیکھو، برا نہ مانا مگر دنیا داری کے لیے تمہیں اس سے دوستی کر لینی چاہیے، اور یہ جو تم پہ آبا جان کا لیبل لگا ہوا ہے نا وہ بھی ہٹ جائے گا۔ اس میں قباحت ہی کیا ہے، اور پھر کون سا تم اس سے مل رہی ہو؟ سوہا کی بات پر وہ فقط اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ گہری سوچ میں گم تھی، کسی نتیجے پر نہ پہنچ پا رہی تھی۔ پھر
ان باکس میں عادل کے میسج آنے لگے کہ وہ کون ہے اور کیا کرتی ہیں اور اس کی پسند ناپسند کیا ہے۔ شیطان کا کام ہے ورغلانا اور ایک کامیاب انسان اور ایک سچے مسلمان کا کام ہے اپنی اصل جہت پہچان کے اس پر ثابت قدم رہ کر بنا متزلزل ہوئے چلتے رہنا۔ بسا اوقات انسان دل و دماغ کی کشمکش میں الجھ بھی جاتا ہے، یہی دل و دماغ کی کھینچا تانی کیا سے کیا کروا ڈالتی ہے۔ رابی کو اگرچہ یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، مگر دوستوں کے ورغلانے میں آ کر اس نے جواب دے ڈالا۔ نہ جانے کتنے بین تھے جو اس کی اس حرکت پر فضا میں گھل گئے تھے اور ہر جانب سوگواری کے گہرے بادل چھا گئے ہوں جیسے۔ رابی کو تنہائی نے ایسا کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ وقتی طور وہ پریشان ہوئی، مگر بعد میں غیر محسوس طریقے سے عادل کی باتوں کی عادی ہوتی چلی گئی۔ رفتہ رفتہ وہ عادل سے اپنی ہر چھوٹی بڑی بات شیئر کرنے لگی۔ عادل اس کی ہر زیست پر حاوی ہو گیا تھا۔ رابی نے پری کے نام سے آئی ڈی بنائی تھی۔ عادل جب اس سے پوچھتا کیسی ہے میری پری تو رابی کا دل دھڑک سا جاتا۔ کسی کی اتنی توجہ اور التفات انسان کو خوشگمان کر ہی دیا کرتا ہے، اور پھر رابی تو محض تانے ہی سنتی آئی تھی۔ یہ محبت بھرے الفاظ بے حد خوشگن لگتے اسے، وہ پھول ہی نہ سماتے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ نہ تو عادل کا کوئی میسج آیا اور نہ ہی اس نے کسی میسج کا جواب دیا۔ رابی بے حد پریشان ہوئی، اس کا دل عادل سے رابطہ ختم ہونے پر گھبرا سا گیا۔ رات بھر وہ پریشانی کا شکار رہی، پھر دو رو رو کر آنکھیں سوج گئیں۔ وہ رات بھر روتی رہی تھی۔ پھر تیسری رات عادل کا میسج آ گیا کہ وہ اپنے کزن سے ملنے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ وہ بلک بلک کر روتی، اسے خود معلوم نہ تھا کہ وہ عادل کے اتنے قریب ہو چکی تھی۔ اس نے رو رو کر اس کی جدائی میں گزرے ایک ایک لمحے کی کہانی گوش گزار کر دی۔ عادل بے حد خوش ہوا اور اس نے ملنے کی خواہش کر ڈالی، اور یہ بھی کہ اگر وہ فلاں جگہ پارک میں نہ آئے تو وہ اس سے کبھی بات نہیں کرے گا۔ عادل اس کی کمزوری جان چکا تھا اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ ہاتھ آئے موقع سے کون فائدہ نہ اٹھائے گا۔ عادل نے اس سے کہا کہ وہ سفید لباس پہن کر آئے گا اور اس کے پاس سرخ رنگ کا پھول ہوگا۔ مزید یہ کہ رابی بھی سفید لباس پہن کر آئے گا۔ سوہا نے اسے اتنا پریشان دیکھا تو اس سے پوچھا تو رابی نے ساری صورتحال صاف صاف بتا دی۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ تم بس یہ بتاؤ کہ تمہارا ملنے کو دل چاہ رہا ہے کہ نہیں۔ سوہا ایک بوڑھی لڑکی تھی۔ اس نے اس کے پوچھنے پر پہلے تو گڑبڑ کی، پھر مسکرا دی۔ اس کے مسکرانے پر ہنس دی۔ تم فکر نہ کرو، میں خود تمہارے ساتھ چلوں گی، تم اکیلی نہیں ہوگی، اور میں بھی تو دیکھوں موصوف کو۔ اس کی بات پر رابی خاموش ہو گئی۔ اگلی شام وہ دل لگا کر تیار ہوئی۔ آج وہ بے حد خوبصورت نظر آنے کی خواہاں تھی۔ سوہا نے اس کا میک اپ خود کیا، اور جب وہ حجاب لینے لگی تو سوہا نے اس کا عبایا ایک طرف اچھال دیا۔ یہ تم آج رہنے ہی دو، کیا تم وہاں آپا جان بن کر جاؤ گی؟ یوں تو تم اسے کبھی بھی اچھی نہیں لگو گی، اور اپنے خوبصورت بالوں کو کھول دو۔ اتنے گھنے اور لمبے بال ہیں، وہ دیکھے گا تو دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ سوہا نے کہا اور کیچر سے اس کے بال آزاد کر دیے۔ اس کے بال اس کے کندھوں پر ڈھلک گئے اور کچھ لٹیں اس کے چہرے کو چھو گئیں۔ وہ اگرچہ اچھا محسوس نہیں کر رہی تھی، دل کے ہاتھوں مشغول تھی۔ جب وہ دونوں سے وہاں پہنچی، اسے سفید لباس میں وہ آدمی وہاں موجود تھا۔ اس کی پشت ان کی طرف تھی۔ رابی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اس کے قریب، کافی قریب آ چکی تھی۔ ہیلو مسٹر عادل، جی آ گئی ہے آپ کی محبت۔ سوہا کی بات پر مسکرا کر بیٹھا۔ مگر یہ کیا؟ وہاں تو حیدر بھائی گلاب کا پھول لیے کھڑے تھے۔ دھواں دھواں چہرہ لیے رابی کا رنگ بھی اس کے لباس کے رنگ کی مانا کا ہو چکا۔ رابی کا سر شرم سے جھک گیا اور اب تاعمر جھکا ہی رہنا تھا۔ آ گئی ہے آپ کی امانت۔ بے حال ہو رہی تھی آپ سے ملنے کے لیے۔ ہر وقت عادل عادل کرتے نہیں تھکتی تھی۔ ایسا کون سا جادو کیا ہے آپ نے اس پر؟ اب توجہ پڑھائی سے بھی ہٹ گئی ہے۔ سوہا اصل صورتحال سے بے خبر مسلسل بول رہی تھی۔
اور اس کے الفاظ تماشا بن کر ان کے چہرے کو لال کر رہے تھے۔ حیدر بھائی کسی منصوبہ بندی کے ساتھ آئے تھے اور سامنے اپنی ہی بہن کو کھڑا پا کر وہ بھی یوں بے حجابی کے ساتھ اپنی ہی نظروں میں گر چکے تھے۔ ان کا عظیم مقام جو رابی کے دل میں تھا وہ ایک بت کی طرح ڈھہ چکا تھا۔ حسب وعدہ وہ سفید لباس میں ملبوس تھی مگر سفید لباس میں ملبوس ہو کر بھی وہ آلودہ روح تھی۔ جی جناب، تو یہ تھا افسانہ سفید لباس۔ امید ہے آپ کو سن کر بہت اچھا لگا ہوگا۔ کیسا لگا افسانہ اپنا فیڈ بیک کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔